غیر قانونی غیر ملکی سم کارڈز پاکستان کے لیے ایک بڑا سائبر سیکیورٹی چیلنج۔ کوئٹہ میں ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کی بڑی کارروائی، غیر قانونی سمز کے اجرا میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں غیر ملکی سم کارڈز کا غیر قانونی استعمال قومی سلامتی اور معیشت کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن چکا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سم کارڈز کہاں سے آتے ہیں اور کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ یہ محض عام کاروباری سہولت نہیں، بلکہ ایک ایسی تاریک دنیا ہے جو سائبر جرائم، مالی دھوکہ دہی اور دہشت گردی کے دروازے کھول سکتی ہے۔ پاکستان میں برطانیہ سمیت دیگر ممالک کے غیر قانونی سم کارڈز کی دستیابی اور بڑھتی ہوئی مانگ ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے۔ یہ سم کارڈز بآسانی آن لائن آرڈر کیے جا سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں ان پر سخت پابندی کے باوجود مسافر انہیں اپنے سامان میں چھپا کر ملک میں لا رہے ہیں اور مقامی مارکیٹ میں فروخت کر رہے ہیں۔ برطانیہ سے 6700 غیر ملکی موبائل فون سے میں پاکستان سمگل کرنے کی کوشش، امیگریشن حکام نے ملتان ایئرپورٹ سے مسافر کو گرفتار کر لیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ سم کارڈز محض 1000 سے 5000 روپے میں بآسانی خریدے جا سکتے ہیں۔ لیکن آخر مسئلہ کیا ہے؟ ان غیر ملکی سم کارڈز کا استعمال صرف کاروباری افراد ہی نہیں، بلکہ مجرم، سائبر کرمنلز، مالیاتی دھوکے باز اور یہاں تک کہ دہشت گرد بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سم کارڈز 3 بنیادی وجوہات کی بنا پر خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ پہلی وجہ ٹیکس چوری اور ملکی معیشت کو نقصان۔ یہ سم کارڈز پاکستان کے ٹیلی کمیونیکیشن قوانین کو بائی پاس کر کے ملک کو سالانہ کروڑوں روپے کے ٹیکس ریونیو سے محروم کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ سائبر کرائم اور مالی دھوکہ دہی۔ یہ سم کارڈز استعمال کر کے فشنگ سکینڈلز، جعلی پے پال اور پائنیئر اکاؤنٹس اور غیر قانونی آن لائن لین دین کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستانی عوام کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ سب سے اہم اور خطرناک پہلو دہشت گردی اور جاسوسی۔ یہی سم کارڈز نامعلوم افراد کے ہاتھ لگنے پر دہشت گردی کی منصوبہ بندی، غیر قانونی سرگرمیوں اور ملک دشمن پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پاکستانی حکام نے حالیہ دنوں میں ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے 12000 سے زائد غیر قانونی غیر ملکی سم کارڈز ضبط کیے، جن کی مالیت تقریباً 20 لاکھ روپے تھی۔ 100 سے زائد افراد کو ان کی خرید و فروخت میں ملوث ہونے پر شناخت بھی کیا گیا۔ ایک بڑی کارروائی میں ملتان ایئرپورٹ پر ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، جس کے سامان میں چھپے ہوئے 6700 غیر ملکی سم کارڈز برآمد ہوئے۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں سم کارڈز کہاں استعمال ہونے جا رہے تھے؟ یہ معاملہ صرف پاکستان تک محدود نہیں، دنیا کے کئی ممالک بشمول برطانیہ غیر قانونی سم کارڈز اور سم فارمز پر مکمل پابندی لگانے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مالیاتی جرائم اور بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان غیر قانونی سم کارڈز کو سوشل میڈیا پر جعلی شناخت بنانے، غلط معلومات پھیلانے اور حتیٰ کہ ملک دشمن عناصر کے پروپیگنڈا کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے؟ اس خطرے کو کم کرنے کے لیے پاکستان میں حکام نے سخت اقدامات کیے ہیں۔ آن لائن غیر ملکی سم کارڈز کی خریداری پر مکمل پابندی، ایئرپورٹ پر غیر ملکی سم کارڈ کے ساتھ مسافروں کی سخت چیکنگ، صرف غیر مقیم پاکستانیوں کے لیے ہی 120 دن کے لیے عارضی رجسٹریشن TR کی اجازت، اور غیر قانونی سم کارڈز کی فروخت اور استعمال میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی۔ یہ اقدامات آخر کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ ہمیں ایک محفوظ اور مستحکم ڈیجیٹل ماحول کی ضرورت ہے۔ یہ غیر قانونی سم کارڈ سہولت نہیں، بلکہ ایک بڑا خطرہ ہے جو قومی سلامتی، معیشت اور عوامی فلاح پر سنگین اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ غیر قانونی غیر ملکی سم کارڈز کا معاملہ محض ایک تکنیکی یا تجارتی مسئلہ نہیں، بلکہ ایک سنگین قومی چیلنج ہے۔ یہ نہ صرف ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے سائبر کرائم، مالی دھوکہ دہی اور قومی سلامتی کے خطرات کو روکنا بھی مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ ان سم کارڈز کی روک تھام محض ایک وقتی مہم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسے ایک مستقل مربوط پالیسی کے تحت قابو میں لانا اشد ضروری ہے۔ سخت ریگولیشن، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مؤثر کارروائی کے بغیر یہ مسئلہ جڑ سے ختم نہیں ہوگا۔ پاکستان کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور قومی سلامتی کو محفوظ بنانے کے لیے یہ اقدامات ناگزیر ہیں۔